نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، بکاؤن عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ یہ لفظ قرآن عظیم الشان میں بھی استعمال ہوا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی متعدد مرتبہ یہ لفظ جو ہے وہ دیکھنے میں اور پڑھنے میں آتا رہتا ہے۔ بکا کے لفظی معنی ہے رونا۔ اصطلاحاً جب انسان کے دل پر کوئی غم ہوتا ہے اور انسان کے دل میں جب کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، اس غم اور خوف کے اظہار میں انسان کی آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے اس کو رونا کہا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر جب کبھی بھی روتا ہے تو وہ 7 وجوہات کی بنیاد پر ہی روتا ہے۔ یعنی جب کبھی بھی کوئی آدمی، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی جوان آپ کو روتا ہوا نظر آئے گا تو وہ 7 وجوہات میں سے کسی نہ کسی ایک بنا پر روتا ہوا آپ حضرات کو نظر آئے گا۔ بھائی جان یہ صحیح نہیں، ایک تو بیان اتنا تھوڑا سا سمجھانے والا ہے، پھر یہ ٹونٹاں کے اندر بیان نہیں سمجھ میں آئے گا بھائی، چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر جو روتا ہے تو وہ 7 وجوہات کی بنیاد پہ روتا ہے۔ نمبر 1 البکاء من الفرح۔ بسا اوقات آدمی خوشی کی وجہ سے بھی رونا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سالوں کے بعد اولاد دی، کسی نے آ کر خوشخبری دی کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہاں بیٹا عطا فرمایا ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اسے خوشی کا آنسو کہا جاتا ہے۔ ایک طالب علم دن رات محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد اس کا رزلٹ آتا ہے، رزلٹ میں جب اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ پورے جامعہ میں، پورے اسکول میں فرسٹ نمبر پر آئے ہیں، تو اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ خوشی کے آنسو شمار کیے جاتے ہیں۔ والبکاء من الحزن۔ بسا اوقات آدمی جو ہے وہ غم کی وجہ سے بھی روتا ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی ہے، اس پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ گئی، اب اس مصیبت و تکلیف میں اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں اسے غم کے آنسو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، اس کی دکان میں آگ لگ گئی، جب اس کو یہ اطلاع ملتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ایک طالب علم بیچارہ اپنے طور پہ پوری محنت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو غم کے آنسو کہا جاتا ہے۔ رونے کی ایک تیسری وجہ ہے والبکاء من الفزع۔ بسا اوقات آدمی جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے روتا ہے۔ انسان کو کسی کا ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، کھیلتے کھیلتے کبھی شیشے کا گلاس توڑ دیا، یہاں گلاس ٹوٹا وہاں بچے نے رونا شروع کر دیا، حالانکہ ابھی تک اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس گلاس کے ٹوٹنے کے بعد امی یا ابو مجھے ڈانٹیں گے یا تو مجھے ماریں گے۔ وہ ڈر اس کے دل میں جو پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ یا ذرا اور آسانی سے سمجھیں کہ ہم اپنے بچوں کو دوائی دلانے کے لیے ڈسپینسری لے کر جاتے ہیں۔ اب ڈسپینسری میں جب کمپاؤڈر انجیکشن لے کر بچے کے سامنے آتا ہے، بچہ انجیکشن کو دیتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ابھی تک نہ تو انجیکشن اسے لگا ہے، نہ تکلیف ہوئی ہے، اور نہ لگنے کے بعد اتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن انجیکشن کا ایک ڈر بچے کے دل میں ایسا بیٹھا ہوتا ہے کہ اسے دیکھنے ہی وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے۔ والبکاء من الریا۔ بسا اوقات آدمی دکھلاوے کی وجہ سے روتا ہے، ریاکاری کی وجہ سے روتا ہے، اسے جو ہے فرمایا کہ مگرمچھ کے آنسو کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو قرآن میں بھی ملے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی کے بھائیوں نے مارا اور مارنے کے بعد کیا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے، تو اس رونے کو جو ہے وہ فرمایا کہ دکھلاوے کا رونا کہا جاتا ہے، جسے مگرمچھ کے آنسو کہا جاتے ہیں۔ وَالْبُكَاءُ مِنَ الْفَزَعِ۔ بسا اوقات آدمی درد اور تکلیف کی وجہ سے بھی روتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کسی کو چلتے چلتے شدید چوٹ لگ جائے، اس چوٹ کی وجہ سے وہ بسا اوقات درد کو برداشت نہیں کر سکتا اور جوان آدمی کی بھی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور جو بیماری میں مبتلا ہے اسے صحت دے۔ جن لوگوں کو گردے کی بیماری ہوتی ہے نا، ان کو کبھی دیکھیں کہ جب وہ درد اٹھتا ہے تو وہ ایسے تڑپتے ہیں جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اتنی اسے تکلیف ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ چیخیں اور دھاڑے مار مار کے رونا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے درد کا رونا۔ اور رونے کی ایک چھٹی قسم ہے والبکاء من الشکر۔ بسا اوقات آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی رونا شروع کر دیتا ہے۔ آدمی اپنی ذات کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میری کیا اوقات ہے، تو نے مجھے عزت دی، مجھے علم دیا، مجھے دین دیا، مجھے مال دیا، مجھے اولاد دی، اور فرمائے لوگوں میں ایک مقام دیا۔ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ کئی لوگوں سے تو نے مجھے بہتر بنائے، اس وجہ سے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ایک اللہ والے فرمایا کہ کہیں سے گزر رہے تھے، تمثیلی حکایت عرض کر رہا ہوں، تو انہیں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ جب انہوں نے کان لگایا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ جب زیادہ غور کیا تو دیکھا ایک پتھر کا جو فرمایا کہ روڑا تھا وہ رو رہا تھا۔ یہ اللہ والے اس پتھر کے پاس گئے اور جا کر اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیوں رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ پتھر کہنے لگا کہ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ یہ اللہ والے بڑے حیران ہوئے کہ بھائی آج تو انسانوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے اور تو پتھر ہو کے اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہے؟ کہ تجھے کس بات کا اللہ کا خوف ہے؟ نہ تجھ سے کوئی حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ پوچھ گچھ ہوگی۔ فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ ہم جہنم کی آگ کو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے سے دہکائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو دہکانے کے لیے مجھے ڈال دیا تو جہنم میں میرا کیا حال ہوگا؟ میں اسی لیے رو رہا ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا اچھا تو رو مت، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں نہ ڈالے۔ چنانچہ اس اللہ والے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، الہام ہوا۔ اللہ والے نے اس پتھر سے کہا بھائی رونا بند کر دے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ اب تجھے جو ہے وہ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے۔ میں تمثیلی حکایت عرض کر رہا ہوں، ورنہ ذہن میں کوئی سوال پیدا کر کے نہ بیٹھ جانا۔ کہتے ہیں تھوڑے دنوں بعد وہ اللہ والا دوبارہ گزرا، دیکھا تو پھر وہ پتھر رو رہا ہے۔ اب وہ اللہ والا پوچھنے لگا کہ بھائی اب کیوں رونے لگا؟ تجھے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے خلاصی دے دی، اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ پتھر کہنے لگا کہ ذالک بکاء الخوف، پہلے تو میں اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، وہذا بکاء الشکر والسرور، اب میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور خوشی کے اندر میرے آنسو نکل رہے ہیں۔ تو میرے محترم عزیزوں، بسا اوقات آدمی خوشی کے اندر بھی جو ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، شکر کے اندر بھی رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور رونے کی ایک ساتویں قسم ہے جو اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے، اور جس کی فرمائے ضرورت مجھے اور آپ کو بہت زیادہ ہے، وہ ہے والبکاء من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رونا، اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات عالی کے قریب لانے کے لیے رونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمائے گئے جو نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہیں ان نافرمانیوں کو یاد کر کے رونا، اور یہی رونا میرے دوستوں اور بزرگوں سب سے اصل رونا ہے۔ باقی دنیا میں جتنے بھی رونے ہیں، آپ خوشی کی وجہ سے روئیں، غم کی وجہ سے روئیں، تکلیف کی وجہ سے روئیں، ڈر کی وجہ سے روئیں، دکھلاوے کی وجہ سے روئیں یا درد کی وجہ سے روئیں، یہ سارے کے سارے رونے کسی بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل گیا، تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن ملک نفسہ، خوشخبری دے دو اس آدمی کو جس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہے، ووسع بیتہ، اور جس کا گھر وسیع ہے، وبکا علی خطیئتہ، اور جو اپنے گناہوں پر رونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو آنکھوں پر جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے، دو آنکھیں کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گی، اور جب میری اور آپ کی آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی تو ہمارا جسم بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ فرمایا ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روئی ہو، اور دوسرا وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، یعنی کہ کسی فرمایا کی جگہ جماعت گئی ہے یا کسی جگہ پہرے داری لگ گئی ہے، یا فرمایا کہ جو سرحد اسلام کی حدود پر پہرے داری لگ گئی، وہاں جو آنکھ رات جاگ کر گزارتی ہے اس آنکھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آنکھ کو حرام قرار دے دیا۔ ایک تیسری روایت تو اس سے بھی زیادہ فرمایا حسین، حضرت فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی آدمی ایک مرتبہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا، اس کے لیے جہنم میں جانا اسی وقت فرمایا کہ جائز ہوگا، یعنی وہ جہنم میں اسی وقت جائے گا جب دودھ دوبارہ تھنوں کے اندر چلا جائے گا۔ ایک بار دودھ تھن سے نکل جائے، جس طرح دودھ دوبارہ تھن میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی جو بھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا، اللہ تعالیٰ اس کو فرمایا جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ اب ان روایتوں کو سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند اور محبوب کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جب بازار میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے اور بازار میں کوئی چیز بہت کم ہو جاتی ہے تو وہ قیمتی ہو جایا کرتی ہے. پھر اگر وہ چیز امپورٹڈ ہو یعنی دوسرے ملک کی ہو تو اور بھی زیادہ قیمتی ہو جایا کرتی ہے اور اسے منہ مانگی رقم دے کر لوگ جو ہے خرید کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. یعنی اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں عرش سے جو اوپر کا نظام ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں، فرشتوں کے پاس عبادت تو ہے لیکن ندامت کے آنسو نہیں ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ندامت کے آنسو نہیں بہا سکتے، اس لیے کہ ان کی تو صفت ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے. لہذا فرشتے چونکہ ندامت کے آنسو نہیں بہا سکتے، اس لیے دنیا میں جب کبھی بھی کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر روتا ہوا نظر آتا ہے، فرشتے ان آنسوؤں کو لے کر امپورٹڈ چیز کی طرح اللہ کے دربار میں پیش کر دیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے خلیل اپنے دل کو دھو لیا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا باری تعالیٰ یہاں تو پانی نہیں پہنچتا، میں اپنے دل کو کیسے دھو لوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل ندامت کے 2 آنسو جو ہیں وہ دل کے دھونے کے لیے کافی ہیں. اس سے میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں اس دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ فرمایا انسان ہے کہ جس کو اللہ کے خوف کی وجہ سے اور جس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے رونا نصیب ہو گیا ہو، اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے رونا نصیب ہو گیا ہو. حضرت نظر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل گیا اللہ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے، اور جس کی آنکھ سے آنسو نکل کر اللہ کے خوف کی وجہ سے رخسار پر یعنی گال پر آ گیا اللہ تعالیٰ اس چہرے کو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پورے کے پورے مجمع میں کوئی ایک آدمی بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک آدمی کی وجہ سے پورے مجمع کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو میرے محترم عزیزوں اندازہ لگائیے کہ رونا ایک کا ہے اور مغفرت پورے مجمع کی ہو گئی ہے. اس لیے ان مجلسوں میں بیٹھنا چھوٹا نہ سمجھیں، ارے ہم تو گناہگار آدمی ہیں میرے دوستوں، ہمارے تو دل سخت ہیں اس لیے آنسو نہیں نکلتے، ورنہ میری آنکھیں ابھی بھی کئی لوگوں کو دیکھ رہی جو اس مجمع میں بیٹھے ہوئے اس بات کو سن کے رو رہے ہیں کہ رونا اللہ کو کتنا پسند ہے. ان کے رونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے. اسے جبرائیل علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندوں کے جتنے بھی اعمال آتے ہیں ہم سب کو تول لیتے ہیں اور تولنے کے بعد ان کے بقدر نیکیاں دے دیتے ہیں، لیکن جب کسی گناہگار کی آنکھ سے نکلا ہوا ندامت کا آنسو آتا ہے ہمارے ترازو کے اندر اس کو تولنے فرمایا کہ ممکن نہیں رہتا ہے، اتنا وزنی ایک آنسو ہے. اب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار رونا آئے کیسے؟ ہمارے تو دل بڑے سخت ہو گئے، رونا آتا نہیں ہے. تو اس کے لیے میرے دوستوں اور بزرگوں 2 وجوہات ایسی ہیں، اگر ان 2 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ بھی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارا رونا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے میرے دوستوں اور بزرگوں رونا اس آدمی کو آتا ہے جس کے گناہ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، جس کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کو رونا بھی بہت کم آتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسے نالی کے اندر جب کچرا آ جاتا ہے تو پانی کی نکاسی رک جاتی ہے، پانی بہنا بند ہو جاتا ہے. اس طرح یہ جو دل ہے نا میرے دوستوں جب اس پر گناہوں کا کچرا آ جاتا ہے نا پھر آنکھ سے آنسو آنا خود بخود بند ہو جاتے ہیں. اس لیے پہلے توبہ کر کے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا ہے. پھر میرے دوستوں اور بزرگوں دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی جب میں اور آپ یاد کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جائیں گے. اور دوسری وجہ کہ جس کی وجہ سے رونا آ جائے وہ اس کو رونا آئے گا جس کا دل مغموم ہوگا. آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ جب دل غم زدہ ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخرت کے غم کو اپنا غم بنا لیں. جب آخرت کا غم میں اور آپ جو ہے وہ اپنے دل میں پیدا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکالنا بھی آسان کر دے گا. پھر میں قربان جاؤں، پھر قربان جاؤں، پھر قربان جاؤں اور دوبارہ قربان جاؤں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالی کے کہ جنہوں نے معاملہ ہی آسان فرما دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی رو سکے تو خوب روئے اللہ کے آگے، اگر کسی کو نہ رونا آئے فمن لم یستطع فلیتباک، فمن لم یستطع
فلیتباک، اگر تم میں سے کوئی رونے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ رونے جیسی شکل ہی بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بناوٹی شکل بھی رونے جیسا عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جتنا بھی چاہے ہمارے سامنے فرمایا آخرت کو بیان کیا جائے، قبر حشر کو بیان کیا جائے، آنکھ سے آنسو جاری ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ارے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جس کی شفاعت پہ میں اور آپ جنت میں جانے والے ہیں، جس کی شفاعت کی فرمایا کہ میں اور آپ طلبگار ہیں، اور جس کی شفاعت کے میں اور آپ محتاج ہیں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو محقق عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن کی ہولناکی سے اتنا ڈرایا، 3 الفاظ آتے ہیں حدیث میں، اتنا ڈرایا اتنا ڈرایا اتنا ڈرایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور روتے روتے جبرائیل امین سے کہنے لگے کہ جبرائیل، تم ہمیں ڈرا رہے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ضرور معاف کیا ہے، لیکن قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ انسان اپنی مغفرت کو بھی بھول جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک بالکل تر ہو گئی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ عالم ہو، اور آج میرا اور آپ کا یہ عالم ہے، تو رونا تو درکنار میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم کبھی اپنے گناہوں کو یاد بھی کوئی نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلی زندگی میں کیسے کیا ہے، کیا کیا ہے اور کہاں کیا ہے، ہمارا کون سا عمل اللہ کی رضا والا تھا اور کون سا اللہ کی ناراضگی والا تھا۔ ارے میرے بھائی، کیا آپ نے مقام دے رکھا ہے؟ آج یہ نوجوان جتنے یہاں بیٹھے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں رونے کو؟ ہلکا سمجھا ہے؟ ارے میرے بھائی، اگر ایک مرتبہ اس پلک کو تر کر دیا نا، پوری ذمہ داری سے ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ حدیث عرض کرنے لگا ہوں جو آخری بات کر رہا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا تو بعض لوگوں کو جہنم سے صدیقین، شہداء، حفاظ، علماء اور فرمایا کہ اللہ والے لوگ فرمایا کہ سفارش کر کے نکال دیں گے۔ جب سب نکل جائیں گے تو جہنم سے پلک کا یہ بال جو ہے وہ جہنم سے اللہ کو صدا دے گا کہ یا باری تعالی، یا باری تعالی۔ جبرائیل امین مخاطب ہوگے کہ کیا ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ بندہ خالصتاً اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا تھا، جس کی وجہ سے میں جو اس کی پلک کا بال ہوں یہ تر ہو گیا تھا، اور وہ رونا اللہ کے خوف کی وجہ سے تھا، اس کی میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل، پورے کے پورے لوگوں کو منادی دے دو کہ اس پلک کے ایک بال کی فرمایا کہ سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اس دن میرے دوستوں اور بزرگوں یہ پتہ لگے گا کہ اپنے نقصانوں پہ رونے والے، اپنے جانوں پہ رونے والے اور اپنے غم اور درد پہ رونے والے لوگوں اور فرمایا کہ خوف خدا سے رونے والے کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، یہ رونے کا مہینہ ہے، اللہ کے خوف سے رونے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا مہینہ ہے۔ عام دنوں میں وہ فرمایا کہ وہ جو ہے وجوہات اور دعاؤں کے وہ مواقع نصیب نہیں ہوتے جو رمضان المبارک میں نصیب ہوتے ہیں۔ افطار کے دسترخوان پہ سبھی بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ کو یاد کر لیا جائے۔ سحری کے دسترخوان پہ تو کوئی نہ کوئی بیٹھتا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کو یاد کر لیا جائے۔ باقی دن تو فرمایا غفلت میں نکل جائے۔ یہ 2 وقت ایسے ہیں کہ میرا رب کا وعدہ ہے کہ تو جو کچھ بھی مانگے گا تیرا رب تجھے عطا فرما دے گا۔ اس لیے ہمارے استاد محترم مفتی نظام الدین شامزئی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ بخاری کا درس دے رہے تھے تو فرمانے لگے کہ ایک مسلمان فرمایا 12-13 گھنٹے کی فرمایا بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے بیٹھا ہے، اس کے سامنے سب کچھ پڑا ہے اور گھر میں کوئی بھی نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ اور اس کا رب ہے، وہ چاہے تو جو اٹھا کے کھا لے۔ ایسے وقت میں جو رکنا 2 منٹ کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس 2 منٹ کے صبر کے اوپر جو مانگے وہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، رونا ضرور آئے گا میرے دوستوں، اس سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور اس مبارک رمضان مبارک کے پورے مہینے کے اندر اگر کبھی ایک مرتبہ بھی مجھے اور آپ کو رونا آ گیا نا، مجھے تو رات ہی کو رونا آ گیا 11:30 بجے، جب میں نے دیکھا کہ 11:30 بجے جب میں کمرے سے آیا تو مسجد بند ہو رہی تھی۔ رمضان کا مہینہ ہے،
11:30 بجے مسجد بند ہو رہی تھی، اور ہماری یہ پاکستان مسجد والی گلی کے چھوٹے چھوٹے 8-10 جو ہیں وہ چوزے تھے، یہاں بیٹھ کے تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہاں میرے مولا، اگر پاکستان مسجد کے اطراف کے اندر صرف بالغ جو مرد ہیں ان کی آبادی 20 سے 25 ہزار ہے، ان میں سے یہ 5-6 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے رمضان کی مبارک رات کے اندر تیرے گھر کو آباد کر کے رکھا ہے، ورنہ عام دن میں بھی مسجد 11:30 بجے بند اور رمضان میں بھی 11:30 بجے بند۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دیکھنے میں تو یہ آتا ہے عام دنوں میں ہماری بیٹھکیں 1 بجے بند ہوتی ہیں، رمضان میں سارا دن بند نہیں ہوتی، اور رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے اس میں مسجد وہی اپنی روٹین پر رہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی کبھی تنہائی میں آ جایا کرو، کبھی کوئی کونا کھانچا پکڑ کے بیٹھ جایا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لیا کرو۔ خدا کی قسم جب اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو گے نا تو خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور یہ ایک آنسو ہماری 60-70 سالہ نافرمانی والی زندگی کی فرمایا کہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو، جہاں ہم دیگر وجوہات کی بنیاد پر روتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خوف کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب